دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسے ولی اللہ کے بارے میں جنہیں شہنشاہ ہفت اقلیم کہا جاتا ہے؟ آج ہم آپ کو بتائیں گے محمد تاج الدین بابا کی وہ روحانی حقیقت جو آپ کے دلوں کو جھنجھوڑ دے گی۔ آپ کا نام محمد تاج الدین تھا اور پیار سے چراغ الدین کہلاتے تھے۔ حرف عام میں تاج الدین بابا کہلائے۔ آپ کے القاب یہ ہیں: تاج الاولیاء، تاج الملت، تاج العارفین، تاج الملوک، سراج السالکین، شہنشاہ ہفت اقلیم۔ شہنشاہ ہفت اقلیم بابا صاحب کا ایسا لقب ہے جو تشریح و توجیہ طلب ہے۔ اس کی مختصر تشریح یوں ہے کہ تمام عالم کو اللہ تعالیٰ کے نظام تکوین میں 7 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو 7 ہفت اقلیم کہلاتے ہیں۔ چنانچہ باعث تکوین کائنات حضور پر نور علیہ السلام کے وہ نائب جن کے انتظام و اختیار میں 7 اقلیم ہوتے ہیں، شہنشاہ ہفت اقلیم کہلاتا ہے وہ۔ دوستو، اگر بابا تاج الدین اولیاء کا سلسلہ نسب کی بات کریں تو آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام حسن عسکری سے ملتا ہے۔ حضرت امام حسن عسکری کی اولاد میں فضیل مہدی عبداللہ عرب ہندوستان تشریف لائے اور جنوبی ہند کے ساحلی علاقے مدارس میں قیام کیا۔ حضرت فضیل مہدی عبداللہ کے 2 صاحبزادے حسن مہدی جلال الدین اور حسن مہدی رکن الدین سفر میں ان کے ساتھ تھے۔ حضرت بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ حسن مہدی جلال الدین کی اولاد میں سے ہیں۔ بابا صاحب کے بزرگوں میں جناب سعد الدین مہدی مغلیہ دور میں فوجی افسر ہو کر دہلی آئے۔ بادشاہ دہلی کی طرف سے ابہار نام کا ایک موضوع بطور جاگیر انہیں دیا گیا۔ فرخ سیر کے دور میں صوبے کے گورنر نواب مالا گڑھ نے ناراض ہو کر حقوق جاگیرداری ضبط کر لیے، صرف کاشتکاری کی حیثیت باقی رہ گئی۔ حضور بابا تاج الدین کے دادا کا نام جمال الدین تھا۔ حضرت بابا صاحب کے والد جناب بدر الدین مہدی تھے جو ساگر ڈپو میں صوبیدار تھے۔ ان کی سکونت اہار میں تھی۔ ساگر ہندوستان کے صوبے سی پی میں واقع ہے۔ بابا صاحب کی والدہ کا نام محترمہ مریم بی تھا۔ حسن مہدی بدر الدین کی اہلیہ مریم بی صاحبہ نے ایک نہایت تاثیر انگیز خواب دیکھا۔ انہوں نے دیکھا کہ چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور ساری فضا چاندنی سے معمور ہے۔ یکایک چاند آسمان سے گیند کی طرح لڑک کر ان کی گود میں آ کر گرا اور کائنات اس کی روشنی سے منور ہو گئی۔ اس خواب کی تعبیر بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کی صورت میں سامنے آئی۔ عام روایت کے مطابق بابا تاج الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ 5 رجب مطابق 27 جنوری پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش پیر کے دن فجر کے وقت بمقام کامٹی ناگپور میں ہوئی۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نواسہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے لیے ایک کتاب بھی تذکرہ قلندر بابا لکھی ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ تحقیق و تلاش کے بعد نانا تاج الدین کا سال پیدائش معلوم نہیں ہو سکا کہ بڑے نانا صاحب تاج الدین بابا کے بھائی حیات میں مجھے زیادہ ہوش نہیں تھا۔ والد صاحب کی ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں نے بڑے نانا کی زبانی سنا کہ تاج الدین کی عمر یعنی 1857 میں چند سال تھی۔ ان دونوں روایتوں کو سامنے رکھا جائے تو بابا صاحب کی سن پیدائش میں چند سال کا فرق پڑتا ہے۔ عام بچوں کے برعکس حضور بابا صاحب پیدائش کے وقت روئے نہیں بلکہ آپ کی آنکھیں بند تھیں اور جسم ساکت تھا۔ یہ دیکھ کر وہاں موجود خواتین کو شبہ ہوا کہ شاید بچہ مردہ پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ قدیم قاعدوں کے مطابق کسی چیز کو گرم کر کے پیشانی اور تلووں کو داغا گیا۔ بابا صاحب نے آنکھیں کھولی، روئے اور پھر خاموش ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے، ٹک ٹک کر کے دیکھنے لگے۔ دوستو، اگر آپ بھی اولیاء اللہ کے ایسے واقعات، سچی کہانیاں اور بہت کچھ سننا چاہتے ہیں ویڈیوز کے ذریعے، وائس کے ذریعے، تو میری آپ سے
چھوٹی سی التجا ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، شاہد خانزادہ براڈ کاسٹ کو، اور اگر آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں تو فالو کریں میرے چینل کو۔ اور دوستو، آپ سے التماس ہے کہ ان بزرگان دین کی اتنی بہت بڑی خدمت ہوتی ہے دین کے لیے، ان کے لیے ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں حضور بابا صاحب کا جو تسلسل چل رہا ہے اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے۔ یہ کتاب جو میں جس سے یہ آپ کو بتا رہا ہوں، یہ کتاب تذکرہ خواجہ حضور قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جو ہے تذکرہ نانا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کا اس میں ہے۔ یہ مصنف ہیں اس کے سہیل احمد صاحب، انہوں نے سوائے حیات بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب لکھی ہے، عام بازار میں بھی آپ کو یہ مل سکتی ہے۔ تو میں کوشش کر رہا ہوں کہ حضور نانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو واقعات ہیں وہ آپ کو قسط وائز پیش کی جائیں کہ بڑی ویڈیو بھی نہ ہو، آپ بہتر طور پر میں بھی سمجھ سکوں اور آپ کو بھی سنا سکوں اور آپ مجھ سے بہتر سمجھ سکیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔